ایک بندہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ فلا کئی دفعہ مضمون کے شروع میں یا آیت کے شروع میں لا یا فلا آتا ہے، جیسے سورہ القیامہ ہے تو وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے لا، سورہ البلد ہے وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے لا، لا اقسم لا اقسم۔ سورہ الواقعہ ہے، اس کا تیسرا رکوع ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، اسی طرح 29ویں پارے میں فلا اقسم بما تبصرون۔ یہ جو شروع ہوتا ہے نا لا، نہیں فلا نہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں پیچھے جتنی باتیں بیان ہوئی ہوتی ہیں اور اس میں لوگوں کے غلط فہمیاں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ غلط باتیں لوگوں کے ذہنوں میں چل رہی ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت آیت کے شروع میں لا کر اس ساری غلط فہمیوں کا ازالہ فرماتے ہیں۔ نہیں، کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو لوگوں کا خیال ہے، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، نہیں، غلط، بالکل نہیں۔ چنانچہ فلا بس نہیں، کیا مطلب نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ میں کچھ اللہ کی بات مان لوں گا، کچھ اللہ کے نبی کی بات مان لوں گا، کچھ لوگوں کی بات مان لوں گا، کچھ کفار کے ساتھ تھوڑا بہت گیو اینڈ ٹیک، لو دو، کمپرومائز کر لوں گا، فلا نہیں، بالکل نہیں، گنجائش ہی نہیں، قطعاً نہیں، فلا نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے یہاں اردو میں نا اس کے لیے ایک انداز استعمال ہوتا ہے، وہ انداز کیا ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی لوگ جو غلط باتیں کر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ان کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ وَرَبِّ، اور آپ کے رب کی قسم، وَرَبِّ، اور آپ کے رب کی قسم، لا نہیں، یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے ہو سکتے، لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی، جب تک کہ یحکموا، منصف تسلیم نہ کر لیں، جب تک کہ یہ منصف تسلیم نہ کر لیں، کب؟ آپ کو، حتی یحکموک، جب تک آپ کو منصف تسلیم نہ کر لیں، منصف کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، اتھارٹی کہہ لیں، آپ جب تک اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں آپ کو، فیما، اس میں جو شجرہ، معاملہ پیش آتا ہے، بینہم، لوگوں کو آپس میں، فیما شجر بینہم، آپس کے معاملات میں، آپس کے معاملات میں، جب تک آپ کو منصف تسلیم نہ کر لیں، جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، جب تک آپ کو اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں، میں آپ کا رب قسم کھا کے کہتا ہوں لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ ثم، پھر، لا یجدو، نہ پائیں، ثم لا یجدو، پھر نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں کے اندر، حرجن، کوئی تنگی، ثم لا یجدو، پھر نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی،
مما اس بارے میں جو قضیت آپ نے فیصلہ فرمایا. پھر جو آپ نے فیصلہ فرمایا آپ کے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں. وَيُسَلِّمُوا اور اس کو تسلیم کریں تسلیما دل کی پوری آمادگی کے ساتھ. وَيُسَلِّمُوا تسلیما اور دل کی پوری خوشی کے ساتھ دل کی پوری رضامندی کے ساتھ دل کی پوری آمادگی کے ساتھ آپ کے فیصلوں کو تسلیم کریں. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی میں آپ کا رب قسم کھا کے کہتا ہوں لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. یہ آیت ایک بڑا واضح پیغام ہے اور بڑی واضح یہ آیت دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ مستقل مطاع ہے. مستقل مطاع. مستقل مطاع کا مطلب جو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ ماننا ہے. مشروط نہیں ہے، غیر مشروط. غیر مشروط طور پر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ماننا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا. ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3-4 اقوال ملتے جلتے نظر آتے ہیں. ایک قول یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے. اس میں البتہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس میں سے جو زیادہ بہتر ہے، جس میں زیادہ وہ احتیاط ہے، جس میں زیادہ نیکی ہے، جس میں زیادہ تقویٰ ہے، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے. وہ بھی حضور کی اطاعت، وہ بھی حضور علیہ السلام کی اطاعت ہے. تو حتی یحکموک فلا وربک، نہیں کوئی یہ سوچے کہ بھائی حضور بھی تو ایک انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، حضور فیصلہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. کوئی ضروری تو نہیں کہ میں حضور کا فیصلہ ہی مانوں. کوئی یہ سوچے کہ حضور سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لا نہیں فلا نہیں وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے باہمی معاملات میں آپ کو حرف آخر تسلیم نہ کر لیں، آپ کو منصف، آپ کو حکم، آپ کو حاکم، آپ کو اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس فیصلے پر اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور اس کو دل کی پوری آمادگی کے ساتھ اور دل کی پوری رضامندی کے ساتھ اس کو تسلیم کریں اور اس کو قبول کریں. وَلَوْ اور اگر، اصل میں یہ جو پچھلی آیات شروع ہوئی ہیں نا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، ہم نے پڑھا پیچھے، اس میں ایک ایسا واقعہ آیا تھا کہ حضور علیہ السلام ایک معاملہ پیش آیا کچھ لوگوں کے درمیان. ان کا خیال یہ تھا کہ فیصلہ حضور سے نہیں کرواتے، کہیں اور سے کرواتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کی رائے اور مشورہ اور بلکہ دباؤ یہ ہوا کہ نہیں حضور سے کروایا جائے. حضور علیہ السلام سے جب فیصلہ ہوا تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو وہ فیصلہ پسند نہیں آیا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ تو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں. اچھا وہاں سے ہو کر پھر کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ بڑے سمجھدار ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں وہ ساری جو اندر منافقتیں ہوتی ہیں نا ان کی جڑ کاٹی. جب حضور علیہ السلام فیصلہ فرماتے ہیں بات ختم، حرف آخر اس کو تسلیم کرو اور دل کی پوری آمادگی، خوشی، رضامندی کے ساتھ قبول کرو. دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں یہ فیصلہ تو ہمارے خلاف چلا گیا. نہیں، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموا، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کو حکم منصف تسلیم نہ کر لیں فیما شجر بینہم، اپنے باہمی معاملات میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ آپ نے کیا ہے
اس میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری رضامندی کے ساتھ اس کو تسلیم کریں۔ وَلَوْ، اور اگر، وَلَوْ، اور اگر، اَنَّا، بے شک ہم، وَلَوْ، اور اگر، اَنَّا، بے شک ہم، كَتَبْنَا، لازم کر دیتے، لکھ دیتے، علیہم، لوگوں پر، اور اگر ہم لوگوں پر لازم کر دیتے، لکھ دیتے، ان، کہ، اقتلوا، کہ قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ان اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو قتل کرو، او، یا، اخرجوا، نکل جاؤ، من دیارکم، اپنے گھروں سے، یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، ما، تو نہ، فعلوہ، ایسا کر سکتے، ما فعلوہ، تو نہ ایسا کر سکتے، الا، مگر، قلیل منہم، بہت تھوڑے لوگ، مگر بہت تھوڑے لوگ ایسا کر پاتے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم لوگوں پر یہ فیصلہ کر دیتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو چند لوگوں کے سوا اور کوئی ایسا نہ کر سکتا۔ وَلَوْ، اور اگر، أَنَّهُمْ، بے شک یہ لوگ، فَعَلُوا، کریں، فَعَلُوا، کریں، ماں، جو، یوعظون بہ، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ ایسا کریں، لکانا، تو یقیناً کہ وہ، خیراً، بہت بہتر، لہم، ان کے حق میں، لکانا خیراً لہم، تو ان کے حق میں بہت بہتر ہو، وَأَشَدَّ، اور بہت زیادہ، تثبیتا، ان کو دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہو، ان کے قدم جمانے والا ہو، وَأَشَدَّ تثبیتا، تو ایسا کرنا ان کو دین پر بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والا اور دین پر ان کے قدم جمانے والا ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر یہ لوگ وہ کریں، مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں، دیکھو ہم نے تم سے تمہاری جان تھوڑی مانگی، ہم تم سے تمہاری جان تھوڑی مانگتے ہیں، تو اٹھو اور اٹھ کر اپنی گردنوں پہ چھریاں چلا دو، یا تلوار سے اپنی گردنیں قلم کر دو، نہیں، ہم تمہیں یہ بھی نہیں کہتے نکلو اپنے گھر بار سے، چھوڑ دو گھر بار، بالکل نہیں کہتے ہم، الا ایک وقت آیا تھا، اس کے علاوہ ہم نہیں کہتے۔ ارے بڑے سادہ سے احکامات تمہیں دیے جاتے ہیں اور بڑی آسان سی نصیحت تم کو کی جاتی ہے، تو تم وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی، اس میں بھی کوتاہی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں کہنا چاہتے ہیں، اور یقیناً کہ یہ بات ہمارے لیے زیادہ ہوگی۔ اس زمانے کے اندر تو شاید اس کی شکل کم ہی کوئی ہو، کوئی ایسی کم ہی شکل پیش آتی ہو کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں اور لوگ تسلیم نہ کریں، کم ہی ایسا۔ لیکن بعد میں آنے والے لوگ تھے جو علی الاعلان مخالفت کرتے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ آیات اور یہ احکام، ہم نے تم سے تمہاری جان تھوڑی مانگی، ہم نے تمہیں یہ تھوڑا کہا ہے کہ اپنا یا اپنوں کی گردنوں پہ چھریاں چلاؤ اور قتل کرو ایک دوسرے کو، نہیں، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بس جو نصیحت کی جاتی ہے وہ تسلیم کر لیں لوگ، ان کے حق میں بہت بہتر ہے، اور دین پر قائم رہیں اس سے یہ لوگ۔ وَإِذًا، اور ایسی صورت میں، لَآتَيْنَاهُمْ، ہم دیں لوگوں کو، اور ایسی صورت میں ہم لوگوں کو دیں، مِن لَدُنَّا، اپنی جناب سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر، اور ایسی صورت میں ہم اپنی جناب سے لوگوں کو بہت بڑا اجر دیں۔ اگر اللہ کے احکامات پر، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ چلتے رہیں تو ہم اپنی جناب سے لوگوں کو بہت بڑا اجر دیں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور یقیناً کہ ہم ان کی رہنمائی کریں، صراطً مستقیما، سیدھے راستے کی طرف۔
ہم ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھیں یا سیدھے راستے پہ ان کو چلاتے رہیں یا سیدھے راستے کی طرف ہم ان کی رہنمائی کریں. اگر جو تعلیمات ان تک پہنچتی ہیں وہ ان کو مانتے رہیں اور ان پر عمل کرتے رہیں، اجر بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی اللہ رب العزت کی طرف سے. یہ تو ہوا دنیا میں. اب آخرت میں ومن، اور جو یطع فرما برداری کرے گا اللہ کی، ومن یطع، اور جو فرما برداری کرے گا اللہ کی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاولئک، تو یہ لوگ، مع، ساتھ ہوں گے، الذین، ان لوگوں کے، فاولئک مع الذین، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کل قیامت والے دن آخرت میں، انعم، انعام فرمایا، اللہ نے، علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوں گے. کون؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلے گا، ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے گا، قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. یہاں ایک بات تھوڑی سی میں مزید اس کی وضاحت میں عرض کر دوں. ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. وہ کون ہے؟ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر اللہ رب العزت ان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں. جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون ہے، اور جن کی راہ پر چلنے کی ہمیں تلقین فرمائی وہ کون ہے. اچھا، دنیا میں ہم چلیں گے تو قیامت والے دن اللہ ہمیں ان کے ساتھ کر دیں. تو فاولئک مع الذین، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. وہ کون ہے؟ نمبر 1، من النبیین، انبیاء علیہم السلام. انبیاء علیہم السلام دنیا میں کیا ہے؟ یا اللہ ان پر آپ کا انعام ہوا، ان کی راہ پہ چلا. اللہ فرماتے ہیں آخرت میں کیا ہوگا؟ میں تمہیں ان کے ساتھ، تمہارا حشر ان کے ساتھ کروں. من النبیین، نمبر 1 انبیاء علیہم السلام، والصدیقین، اور نمبر 2 صدیقین. نمبر 2 صدیقین. صدیقین وہ ہیں کہ جو انبیاء علیہم السلام کی اس درجے اطاعت و فرما برداری کریں کہ اپنی جان مال سب ان پر نچھاور کر دیں. یہ صدیقین کہلاتے ہیں. یعنی ان کا ہر عمل ان کے دعوے کی سچائی بن جاتا ہے، دعوے کی صداقت ہے. نمبر 1 انعم اللہ، من النبیین، انبیاء، والصدیقین، اور صدیقین. نمبر 3 والشہداء، اور شہداء. اللہ ان کو شہداء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. والصالحین، اور صالحین، نیکوکار لوگوں کا اللہ ان کو ساتھ نصیب فرمائیں گے. حسنا، اور کیا ہی خوب ہیں اور کیا ہی اچھے ہیں. اولئک، یہ سب کے سب، رفیقا، دوست، ساتھی، رفیق. وحسن اولئک، کیا اچھی ہے ان کی رفاقت، کیا اچھا ہے ان کا ساتھ. وحسن اولئک رفیقا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان والوں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ حاضری کے لیے ہر بندہ خواہش رکھتا ہے، اور بعض تو شدید خواہش رکھتے ہیں. اچھا، بڑی کوشش کر کے، محنت کر کے، دور دراز سے لوگ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ. آگے کیا ہے؟ جالیاں. بس بڑی کوئی ہمت کر لے، جالیوں سے جھانک کے اندر دیکھ لے تو اندر یوں دیواریں، اسپاٹ دیواریں، بس کچھ بھی نہیں، صرف دیواریں، کچھ بھی نہیں. خوش، اس پر خوش.
اچھا ہم جاتے رہتے ہیں ہم سب، اب ہوتا کیا ہے، گئے گھوم کے پھر واپس آئے، پھر درود پڑا، ٹھیک ہے، گھوم کے پھر واپس آئے، دل نہیں بھرتا۔ دن میں 2 نمازیں، 3 نمازیں، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، 8 دفعہ، 10 دفعہ جاتے ہیں، اور وہ جو آگے جو ان کی طرف سے فورس ہوتی ہے، شرطے، وہ کہتے ہیں نکلو۔ اگر وہ نہ نکالے نا اس طرح، تو میرا خیال ہے کہ لوگ شاید وہاں سے نہ جانا ہی دوبارہ نہ کریں۔ سامنے کیا ہے؟ جالیاں اور کچھ نہیں، بہت کوئی جان کے دیکھ لے تو دیوار بس۔ لیکن اتنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں قریب ہی آرام فرما ہے، اس پر بھی ایک ایمان والا کتنی خواہش رکھتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوں، دیکھے گا بندہ، بیٹھے گا، سلام کرے گا، بات چیت کرے گا، آپ گفتگو فرمائیں گے، سنے گا، آپ مسکرائیں گے، دیکھے گا، ہاں تو اندازہ لگائے کہ وہ کیا نعمت ہوگی ہے۔ اور پھر صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام۔ آپ یقین کریں کہ اگر تصور کریں کہ سارے نبیوں کی کوئی محفل لگی ہو، سارے انبیاء بیٹھے ہیں آپس میں، اور ہمیں صرف اللہ پاک اتنا موقع دے کہ بھائی یہ بیٹھے ہیں انبیاء، دیکھو یہ اللہ، اور میں کہہ رہا ہوں جنت میں کچھ بھی نہ ہونا، یہی دعا کا، یہی وہ آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، وہ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہی جوان میں، عیسیٰ علیہ السلام دھیما مزاج، ابراہیم علیہ السلام تمکن، اسماعیل علیہ السلام سراپا اطاعت و فرما برداری، ہاں سلیمان علیہ السلام بادشاہ اقتدار، داؤد علیہ السلام علم حکمت، کیا مطلب کیا آدمی ہے، اور ان سب کا مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اللہ کہیں دیکھو بس، یقین جانے جنت میں اور کسی نعمت کی شاید خواہش اور تمنا بھی نہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، میں اسے نبیوں کے ساتھ کروں گا، صدیقین کے ساتھ کروں گا، شہداء کے ساتھ کروں گا، صالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ یہ جملہ تو اخیر ہے، ارے ان جیسے رفاقت بھی کوئی ہوگی، اس سے اچھی کوئی صحبت اور اس سے اچھا کوئی ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا خوب رفاقت، ذالک الفضل، ہاں یہ فضل ہے من اللہ، ذالک الفضل من اللہ۔ بے شک تمہارے نیک اعمال پر اللہ پاک تمہیں یہ اعزاز نصیب فرمائیں گے، لیکن اپنے نیک اعمال کو اتنا نہ سمجھو کہ اس کی بنیاد پر تمہیں نبیوں کی صحبت میسر ہو۔ ذالک الفضل من اللہ، اللہ کا فضل ہو۔ وکفی باللہ علیما، اور اللہ خوب جاننے والے، اللہ خوب جان، اور کافی ہیں اللہ جاننے والے کہ ہمارے کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں اتنے بڑے اعزاز نصیب ہوں۔ وکفی باللہ، اس لیے ذالک الفضل من اللہ، اللہ کا فضل۔ بس جی پھر دیکھتے ہیں جی، فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے باہمی معاملات میں آپ کو حتمی اور آخری اور حرف آخر تسلیم نہ کر لیں، منصف تسلیم نہ کر لیں، اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ نے فیصلے فرمائے ہیں اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، پورے دل کی اطاعت کے ساتھ اور خوش دل کی خوشی کے ساتھ ان کو تسلیم کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم لوگوں پر یہ لکھ دیتے، ان پر لازم کر دیتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو چند ایک کے سوا کوئی ایسا نہ کر سکتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر یہ لوگ کر لیں، مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو ان کو احکام دیے جاتے ہیں،
جو ان کو تلقین کی جاتی ہے، جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اگر یہ وہی کر لیں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہو. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ ان کے قدموں کو بہت زیادہ جمانے والا اور ان کو بہت ثابت قدم رکھنے والا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور ایسی صورت میں ہم ان کو دیں مِن لَدُنَّا، اپنی جناب سے، أَجْرًا عَظِيمًا، بہت عجب. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو راہ راست پر قائم رکھیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ ان کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، انبیاء علیہم السلام میں سے، اور صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کیا خوب رفاقت، کتنی اچھی یہ رفاقت ہے. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے ہر چیز کے بارے میں جاننے والا. صدق اللہ.